میری انٹریم بیل کی تاریخ کل ختم ہو رہی ہے اور جو پرمننٹ بیل لگی ہے اس پہ بھی کل فیصلہ آنا ہے۔ ہم انشاءاللہ دعا کریں گے رب سے کہ اچھا فیصلہ ہمارے لیے آئے، لیکن یہ بات بھی میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم ہر حال میں جہاں بھی جہاں بھی رہیں، گھر میں رہیں، جیل میں رہیں، کسی بھی جگہ رہیں، I will continue representing the sentiments, aspirations and legitimate rights of people of Jammu and Kashmir۔ جو مجھے وقفہ ملا اس پیریڈ کے دوران، جو عبوری بیل کے دوران مجھے ٹائم ملا، میں اپنے تمام بھائیوں کا، کشمیری بھائیوں کا بے حد شکر گزار ہوں جو پیار انہوں نے اس مدت کے دوران دیا۔ میں جہاں بھی گیا لوگوں نے ہماری بات سنی اور میں نے بھی کوشش کی کہ بحیثیت عوامی نمائندہ کے میں حق ادائی کر سکوں۔ اگر آپ کو یاد ہوگا تو کوڈ آف کنڈکٹ ختم ہونے کے بعد ہی میں نے کشمیر کے طول و عرض میں رات دن کوشش کی کہ اپنے لوگوں تک پہنچوں، ان کی بات سنوں، چاہے اوڑی ہو، کرنا ہو، مچھل ہو، جمگنڈ ہو، گوریس ہو، بیرو بڈگام ہو، لگ بھگ ہر کانسٹیچوئنسی کا میں نے دورہ کیا، فرسٹ ہینڈ انفارمیشن لے لی کہ لوگوں کی مشکلات کیا ہیں۔ اور یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ اگر میں ساری انتظامیہ کا، ایڈمنسٹریشن کا، بیوروکریسی کا شکریہ ادا نہ کروں جنہوں نے عوامی درباروں کے دوران، ریویو میٹنگز کے دوران ہماری باتیں سنی، لوگوں کے مسائل سنے اور ہمیں ان کے یقین کرنے کا حل دیا، یقین حل کرنے کا بھروسہ دیا اور کافی مسائل حل بھی کیے۔ سول سیکریٹریٹ کے وہ سارے کمشنر سیکرٹری صاحبان میں ان کا بھی I owe a thanks to them with whom I held review meetings in the civil secretariat دکھایا۔ اس میں ڈیولپمنٹ اور گورننس بھی ایک مین ایشو ہے۔ میں نے کوشش کی کہ اس چیز کو ان 10-15 دنوں میں کور کروں، لوگوں کے مسائل ایڈمنسٹریشن تک، نچلی لیول سے لے کے اوپری سطح تک پہنچا دوں۔ تو میں شکر گزار ہوں ایڈمنسٹریشن کا جنہوں نے ہماری باتیں سنی، لوگوں کی باتیں سنی، اور اپنے لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں ان کا ترجمان بن کر ان کی بات، ان کی جائز بات سرکار تک پہنچا دوں۔ اور میری ہینڈ فولڈڈ ریکویسٹ ہے انتظامیہ سے، امید ہے کہ ہمارے لیے اچھا ہی ہوگا، واٹس ایور بی مائی فیٹ، بٹ مائی ہینڈ فولڈڈ ریکویسٹ، ہاتھ جوڑ کر میری گزارش انتظامیہ سے یہ ہے کہ جو 15-18 دنوں میں عوامی مسائل لوگوں نے، میں نے حکام تک لائے، ایڈمنسٹریشن تک لائے، از راہ کرم جو کمٹمنٹ ہے آپ نے میری ساتھ پوری کی ہیں ان کو پورا کیا جائے اور لوگوں کے مسائل کا ہر حال میں حل نکالا جائے۔ میں امید رکھوں گا کہ میرے جیل میں رہنے سے یا آزاد رہنے سے انتظامیہ جو ہے، افسران جو ہیں، وہ میرے لوگوں کے ساتھ، میرے لوگوں سے مطلب جو بھی نارتھ کشمیر پارلیمنٹری کانسٹیچوئنسی کے لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ پورا انصاف کریں گے۔ آنے والی سردیاں ہیں اس کا خیال رکھیں گے، خاص طور سے مچھل، گریز، جمگنڈ، کیرن، جن علاقوں میں بجلی بھی نہیں ہے، راشن کی پرابلمز ہیں۔ تو میں ہاتھ جوڑ کے انتظامیہ سے، سرکار سے گزارش کروں گا فار گاڈ سیک ٹیک کیئر آف دیز پیپل who have no access to the system for too many reasons۔ اسی طرح جو باقی علاقے ہیں جہاں پر جو سڑکوں کی حالت ہے، بجلی کی حالت ہے، میں I mean areas other than border and hilly areas، وہاں بھی بجلی کی قلت کافی زیادہ ہے، سکولوں میں سٹاف نہیں ہے، ہسپتالوں میں عملہ نہیں ہے۔ تو میری سرکار سے گزارش ہوگی کہ سرکار سب کی ہوتی ہے، میری غیر موجودگی میں شمالی کشمیر کے میرے بھائیوں کو جو 18 اسمبلی سیگمنٹس آتے ہیں،
میری दर्दमंदाना गुजारिश होगी पूरे सिस्टम से कि उनका ख्याल रखा जाए, ख़ास तौर से जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, जो पानी की मसाइल हैं, बिजली के मसाइल हैं, तालीम के मसाइल हैं, उन पर ख़ास तवज्जो दी जाए। और साथ ही साथ जुमगंड, मत्सल, कैरन और गुरेज में हेलीकॉप्टर सर्विस को और मजबूत किया जाए। जुमगंड में तो हेलीकॉप्टर सर्विस अवेलेबल है ही नहीं, उसके लिए सरकार इंतज़ाम करे, क्योंकि वहाँ पर दे डोंट हैव इवन लेडी डॉक्टर, उनका खास ख्याल रखा जाए। और उसके अलावा इंतज़ामिया से मेरी गुजारिश है कि वो हर महाज पे अपने को जवाबदेह बनाएं, खुद को आवाम के खिदमतगार समझें। और आवाम से भी मेरी गुजारिश है, मेरा वादा है कि इंशाल्लाह जो जो मामले आपने मेरी नोट्स में लाए, चाहे मैं यहाँ रहूँ कहीं और रहूँ, जो मेरी टीम है, जो मेरे साथी हैं, वो इंशाल्लाह आपकी बात सरकार तक पहुँचाते रहेंगे। उसके लिए उन्हें चाहे कभी अगर किसी के पाँव पकड़ना पड़े वो भी करेंगे, कहीं अगर सड़क पे बैठना पड़े वो भी करेंगे। दूसरी बात, मुझे अब तो आप सरकार चला ही रहे हैं, हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं, लेकिन इतनी गुजारिश करने का हमें इख्तियार दीजिए, मौका दीजिए कि जिन इश्यूज़ को लेकर आपको मैंडेट मिला उन इश्यूज़ को भूलिएगा नहीं। जो वादे आपने किए उन वादों को भूलिएगा नहीं, चाहे 200 यूनिट फ्री बिजली की बात हो, 370 की बात हो, 35A की बात हो, कश्मीर इशू की बात हो, राशन की बात हो, 1 लाख नौकरियां देने की बात हो। हम उम्मीद रखें आप अपने वादे पूरे करेंगे। वी कैन अंडरस्टैंड कि आप सारा कुछ एक ही दिन में नहीं कर सकते, लेकिन जहां आप अच्छा करेंगे, मैं आपको यकीन से कहता हूं, मेरी मौजूदगी या गैर मौजूदगी में, चाहे हमारा एक MLA है, चाहे जितने हमारे DDC मेंबरान हैं, हमारे पार्टी के जो कैडर्स हैं, वो आपका भरपूर सपोर्ट करेंगे। अगर आप लोगों के लिए, कश्मीरियों के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहेंगे। सियासत का मकसद बहरहाल इबादती है, सियासत का मकसद लोगों की खिदमत करना है। लेकिन ये भी मैं आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा कि आप अभी वज़ीर आज़म साहब से मिले, होम मिनिस्टर साहब से मिले, वज़ीर दाखिला से मिले, बाकी लोगों से मिले, लेकिन इतना तो आपका इखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने लोगों को बता दें कि आपने किन किन इशूज़ पर उनसे बात की और उनका रेस्पॉन्स क्या था। पर्दे के पीछे बातें नहीं होनी चाहिए। कम से कम इतना तो लोगों को बताइए, क्या आपने 370 के बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब से बात की, 35A के बारे में बात की, स्टेट हुड के बारे में उनका रिस्पांस क्या था। और जिस स्टेट हुड की बीजेपी बात करती है, कहीं वो खुदा न खास्ता लंगड़ी वो स्टेट हुड तो ना हो। हमें पूरी विद फुल माइट, विद फुल पावर्स अपनी स्टेट वापस चाहिए। और जितने भी हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आपने इलेक्शन कैंपेन भी कहा कि सिर्फ एक इंजीनियर रशीद जेल में नहीं है, बाकी भी हज़ारों कैदी बंद हैं। बिल्कुल आपने सही फरमाया। और मैं उमर अब्दुल्ला साहब से बड़े अदब के साथ, विद ऑल हम्बलनेस, कहना चाहूँगा कि लोग आपसे सुनने के लिए बेकरार और बेताब हैं कि आपने सियासी कैदियों, जवानों, तिहाड़ में पड़ी हमारी बेटियों बहनों की रिहाई के बारे में क्या वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और बाकी लोगों से बात की? अगर बात की तो उनका रद्द अमल क्या था? अगर उनका रद्द अमल मुस्बत है तो कैदी की रिहाई कब तक हो जाएगी? और अगर खुदा न खास्ता उनका रद्द अमल मुस्बत नहीं था तो आपका अगला कदम क्या होगा? आखिर पर अपनी बात फिर यह कहकर ख़त्म करूँगा उमर साहब से कि पीपल हैव अ राइट टू नो दैट व्हेन यू मेट प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर एंड अदर पीपल, let you tell them what was discussed in the talks, because Kashmir is not an ordinary state. Kashmir is a very sensitive place, जहाँ पर हर किसी को पता है कि हम किस हालत में हैं, यहाँ के लोग किन मुश्किलात से गुजर हैं। Any questions? देखिए जनाब, मेरा इतना ज़मीर तो मुतमईन है, मैंने कुछ गलत किया नहीं है। हमें पूरी उम्मीद है कि अदालत हमसे इंसाफ करेगी और हमें परमानेंट बेल मिलेगी। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मुझे जो मर्जी वो कर दे, मैं सच बात, हक की बात, कश्मीर और कश्मीरियों की बात करता रहूँगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं श्रीनगर में रहूँ, लंगेट में रहूँ, जम्मू में रहूँ, दिल्ली में रहूँ, तिहाड़ में रहूँ, कहीं और रहूँ। आई विल कंटिन्यू टू फॉलो माई कॉन्शियंस। आई एश्योर माई पीपल। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि दुनिया की कोई भी ताकत इंजीनियर रशीद को चुका नहीं सकती। इंजीनियर रशीद अपने लोगों के लिए जिएगा, मरेगा। और मेरे कारनामे में भी जो लोग हैं,
وہ بھی بالکل یہ طے کر کے آئے ہیں کہ ہمیں پرامن طریقے سے کشمیر اور کشمیریوں کے سیاسی، معاشی اور انسانی حقوق کی بات کرنی ہے اور انہیں حاصل کر کے ہی رہنا ہے. کے لیے بھی پروویژن ہے، جیل سے بھی بندہ مطلب ایک لمیٹڈ حد تک اپنی کارسپونڈنس باقی چیزیں کر سکتا ہے. لیکن میں پھر یہی کہوں گا کہ انشاءاللہ آپ مطمئن رہیں، میں جیل کے اندر بھی اگر رہوں تو میری ٹیم جو ہے وہ لوگوں سے برابر رابطے میں رہیں گی، اور جس دن مجھے لگے گا کہ میں لوگوں کا کام، اپنی ڈیوٹی نبھا نہیں سکتا ہوں، تو اس دن شاید میں کوئی بھی فیصلہ لینے سے نہیں ہچکچاؤں گا. ڈیولپمنٹل لیب فار ویریس پیپل، فار ویریس اسٹیک ہولڈرس. میری ہمبل ریکویسٹ سب سے ہوگی کہ کشمیر کو کشمیر ہی رہنے دیں، ہمیں جینے دیں. آپ نے جب کہا کہ یہاں پر کیا تبدیلی آئی، لیکن میں ایک چیز آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ جب میں آیا تو پہلا نعرہ جو لوگوں نے ایئرپورٹ پہ لگایا وہ یہی تھا، اب دلوں سے نکلا ڈر، آیا انجینئر. اس کا آپ نے مشاہدہ بھی کیا. ہمیں کوئی سڑکوں پر نکلنے کا شوق نہیں. 15 دنوں میں ہم نے پولیس زیادتیوں کے خلاف ایک پروٹیسٹ کیا اور ایڈمنسٹریشن کو جگانے کے لیے، سرکار کو جگانے کے لیے سول سیکریٹریٹ کا دروازہ بھی ناک کیا. لیکن ہمارے جو پروٹیسٹ تھے وہ بالکل پیسفل تھے، ود ان ایمبیڈس آف لا تھے، اور وہ میرا ڈیموکریٹک رائٹ ہے، وہ ہم کرتے رہیں گے. پھر جو آپ نے کہا کہ فرق کیا دیکھی، فرق تو ہم نے یہ دیکھی کہ سرکار کی غلط پالیسیوں کا توڑ کرنے کے لیے، چاہے مرکزی سرکار ہو، ریاستی سرکار ہو، عوامی اتحاد پارٹی کے علاوہ اس وقت سرکار کی خامیوں کی نشاندہی کرنے کے لیے کوئی اور موجود نہیں ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ سسٹم سے کٹے ہوئے ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ افسر شاہی جو ہے وہ اپنی دن میں مگن ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ فائل پہ فائل لیکن حل کہیں نہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ لوگوں سے جھوٹ بولا جا رہا ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ لوگوں سے 370 اور 35 کے نام پر ووٹ تو مانگے گئے، لیکن جب پاور میں ہمارے 42 MLA ویلی سے جب نیشنل کانفرنس کو ملے تو فاروق صاحب نے بدقسمتی سے، عمر صاحب نے یو ٹرن لینا شروع کیا. ہم یہی امید رکھیں گے کہ وہ اپنے وعدوں کا لحاظ کریں، اپنے وعدوں کا پاس رکھیں، اور یہ سوچ لیں کہ کشمیر کے لوگوں نے بہت مارداڑ دیکھی ہے. They deserve now some mercy and an honorable exit from all this what they are facing right now. نہیں کرنا چاہتا ہوں. I don't know what will be my fate tomorrow. میں ڈرا تو کسی سے ہوں نہیں، لیکن دل میں ایک یہ چیز ہے کہ کاش میں یہاں رہتا اور اپنے لوگوں کی خدمت کرتا، ان کے رائٹس کے لیے بولتا. لیکن I will again assure my people wherever I am، میں جس بھی حالت میں رہوں، جہاں بھی رہوں، میں آپ کے حقوق کی بات کرتا رہوں گا. اور لوگوں سے میرا یہ بھی وعدہ ہے کہ جو کمٹمنٹس میں نے اپنے MP فنڈ سے، باقی کسی اور سرکاری اسکیم سے پرومسز کیے ہیں، ہسپتالوں کے لیے، سکولوں کے لیے، کسی اور چیز کے لیے، وہ سارا پیسہ میں آج ہی ڈپٹی کمشنر بارہمولہ سے لکھ کے ریلیز کروا دوں گا، اور میری ایک ایک کمٹمنٹ انشاءاللہ پوری ہوگی. جو آپ نے سر سوال پوچھا کہ جو لوگ میری رہائی کی بات کرتے تھے، یہ سوال آج آپ کو ان سے پوچھنا چاہیے. آگے کچھ نہ کہوں تو بہتر ہے، کیونکہ سارا ماحول بتا رہا ہے. کچھ لوگوں کو بہت جلدی ہے کہ انجینئر رشید کب جیل جائے اور وہ اپنے آرام گاہوں میں آرام سے بیٹھے. لیکن God is the best judge and I have full confidence in myself, in my people and in everything else. میں سسٹم کا ایسا ہوں. میں نے سرکار تک آج نہیں بلکہ جیل سے بھی بات بیٹھے. ارشد احمد ٹانچ، ان کی بہن کی شادی تھی. دوسرا فیاض احمد ایک مرحمہ کپوارہ کا، ان کے گھر گیا. ساؤتھ کشمیر میں گیا. ہم نے جہاں بات کرنی تھی ہم نے بات کر دی، اور آگے کی بات کرتے رہیں گے. اس لیے آپ تو پہلے دعا کریں کہ کل ہمارے ساتھ انصاف ہو، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ اوروں کی لڑائی بھی پورے شدت سے لڑیں گے. اور اگر ہمیں بیل نہ بھی ملتی ہے، لیکن میرا جیل میں رہنا بھی، وہاں سے بھی میری انتر آتما، میرا ضمیر، میرا کانشنس ان سارے اداروں کو، ان سارے افراد کو، ان ساری جماعتوں کو، ان سارے اشخاص کو للکارتا رہے گا کہ کشمیر کو کشمیر ہی رہنے دیں، کشمیریوں کو انسان سمجھیں. تہار میں ہماری بیٹیاں جو بند ہیں ان کو چھوڑیں. تہار میں جو باقی لوگ بند ہیں، ملک کی باقی جیلوں میں جو بند ہیں، سینٹرل جیل میں جو بند ہیں، ان سب کو چھوڑا جائے. اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ دل سے دوری اور دلی سے دوری ختم ہو. آپ تو یہ کیوں بار بار ایک بار پھر آپ کے لیے عرض کروں، ہمارے پاس پہلے ایک MLA تھا، آج کی تاریخ میں ایک MP اور ایک MLA ہے. پہلے ہماری پارٹی ایک سیٹ پہ تھی، آج ہماری پارٹی نارتھ سے لے کے ساؤتھ تک، سینٹرل کشمیر تک ہر جگہ ہے. آپ ویٹ کریں، صبر کریں. جہاں آپ نے دیکھا کہ مرحوم شیخ صاحب کو 22 سال جب وہ رائے شماری کی بات کرتے رہے، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، میں اس پر نہیں جانا چاہتا ہوں. I don't want to compare apples with oranges, but at the same time
میرے لیے بہت ہی چھوٹی بات ہے کہ ہمیں کتنی سیٹیں ملتی ہیں، کیا ملتا ہے، لیکن آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ انصاف کریں. جو ووٹ شیئر ہمیں ملا وہ تو بہت بڑا تھا، اور ساری ہم کم از کم 5-8 سیٹیں نکال لیتے اگر سرکاری ایجنسیاں، پولیس فورس، باقی چیزیں، مطلب ان کا اگر وہ پارٹیزن اپروچ نہیں ہوتا. بٹ اسٹل آئی ہیو نو ریگریٹس. ہم نے بہت اچھا ووٹ شیئر دیا، اور آگے آپ دیکھیں گے. لیٹ پیپل ڈیسائڈ، پیپل آر سپریم. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اے آئی پی بالکل ایک مضبوط متبادل کے طور ابری ہے، اس میں کسی کو شک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے.